ایک اہم خبر بتاتے چلیں، تباہ شدہ بینک سے لاکھوں روپے لوٹ لیے گئے۔ امدادی سرگرمیوں کے دوران نامعلوم افراد کیش لے اڑے، بم ڈسپوزیبل اسکواڈ نے دھماکے کی وجہ نالے میں گیس بھرنا قرار دے دی۔ تفصیلات کے مطابق شیر شاہ پرچہ چوک پر نالے کے اوپر تعمیر عمارت میں واقع بینک میں ہونے والے خوفناک دھماکے کو ابتدائی طور پر بم ڈسپوزیبل اسکواڈ نے گیس بھر جانے کے نتیجے میں ہونے والا دھماکہ قرار دے دیا ہے اور تخریب کاری کے تمام خدشات کو مسترد کر دیا ہے، مگر دوسری جانب بعض تفتیشی اداروں کی جانب سے اس سلسلے میں مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ دھماکے کا نشانہ بننے والی عمارت نالے کے اوپر غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی تھی، جس کے اطراف کئی شو رومز اور گودام موجود تھے۔ عمارت 25 سال پرانی بتائی جاتی ہے، جو خستہ حالی کا شکار بھی تھی۔ عمارت کے نیچے شیر شاہ کا ایک ذیلی نالہ گزرتا ہے، جس کی برسوں سے صفائی نہیں ہوئی۔ دھماکے میں نالے پر قائم عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں رپورٹ تیار کیے جانے تک بینک عملے سمیت 15 افراد جاں بحق اور 12 کے قریب افراد زخمی ہونے کی اطلاعات تھی، جن میں سے 2 کی حالت شدید تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ دھماکہ دن کے 1:30 کے قریب ہوا، جس سے آس پاس کے علاقوں میں زوردار آواز سنائی گئی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جائے وقوع کو سیل کرنے سے قبل وہاں شہریوں کی بڑی تعداد پہنچ چکی تھی، جن میں سے بہت سے افراد نے تباہ شدہ بینک سے امدادی سرگرمیوں کی آڑ میں لاکھوں روپے کا کیش بھی لوٹ لیا۔ دوسری جانب اس واقعے کے بعد شہر بھر کے تمام سرکاری اسپتالوں میں نجی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل بینک کے سامنے ایک ہوٹل میں گیس بھر جانے کے باعث دھماکہ ہو چکا ہے، جس میں 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس وقت اہل علاقے کی جانب سے متعلقہ اداروں کو درخواست بھی دی گئی تھی کہ اس معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نالوں کی صفائی شروع کروائی جائے اور نالوں کے اوپر جو عمارتیں قائم ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، مگر کسی کے کان پر جوں نہیں رنگی۔ دھماکے کے نتیجے میں جہاں بھاگ ہونے والے پاکستانی تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عالمگیر خان کے والد بھی شامل تھے، جن کا بینک سے قریب ایک شو روم تھا۔ ہلاکتوں میں اضافہ نالے میں ڈوب جانے اور ملبہ سر پر لگنے سے ہوا، جبکہ زخمیوں کو بڑی تعداد میں دھماکے کے نتیجے میں اڑنے والے عمارات کے ملبے نے متاثر کیا۔ بہت سے زخمیوں کو ملبے سے نکال کر اسپتال منتقل کیا گیا اور نالے میں گرنے والے ملبے کو ہٹانے کا کام آخری اطلاعات تک تاحال جاری تھا، تاکہ کوئی شخص نالے میں گرنے والے ملبے کے نیچے پھنسا ہوا ہو تو اسے بھی نکالا جا سکے۔ دھماکے کے حوالے سے بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کی جانب سے رپورٹ پولیس اعلیٰ حکام کو ارسال کر دی گئی ہے، جس میں بم ڈسپوزیبل نے دھماکے کی وجہ عمارت کے نیچے موجود نالے میں گیس بھر جانے کو قرار دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں بھی اور تفتیش جاری ہے کہ کہیں لیاری کنگ وار یا کسی دہشت گرد تنظیم کی جانب سے کوئی بارودی مواد نالے میں رکھا گیا ہو، جو عمارت کے نیچے آ کر رک گیا اور بعد میں دھماکے کا باعث بنا۔ اس کے لیے خصوصی ٹیم لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہو چکی ہے، جو اپنے طور پر آ کر اس واقعے کا جائزہ لے گی اور اپنی رپورٹ اس حوالے سے مرتب کر کے وفاقی وزیر داخلہ کو پیش کرے گی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اطراف کے علاقے میں موجود کئی CCTV کیمروں اور ریکارڈنگ، جن کا نہایتی باریک مبنی طور پر معائنہ کیا جائے گا، تاکہ کوئی مشکوک بات ان CCTV کیمروں کی ریکارڈنگ کے سامنے آئے تو ان پر بھی کام کیا جا سکے۔ اور دوسری جانب عمارت سے قریب پیٹرول پمپ کو بھی اس دھماکے کی شدت سے کافی نقصان پہنچا ہے اور پیٹرول پمپ کو فوری طور پر انتظامیہ کی جانب سے بند کروا دیا گیا ہے، جسے مکمل طور پر معائنہ کرنے کے بعد کھولا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرول پمپ کے زیر زمین ٹینک اس دھماکے کی شدت سے متاثر ہونے کی اطلاعات آئی ہیں، جس کے بعد پیٹرول پمپ کو بند کروا دیا گیا ہے۔